وہ آگ ایسی ہے کہ سوئی کی ناک جو سوراخ ہوتا ہے سوئی کا نیڈل کا، اس سوراخ سے بھی مثال بڑی ہے، اس سے بھی کم درجے میں اگر جہنم کی آگ کو کھول دیا جائے تو پوری دنیا بھسم ہو جائے، جیسے کروڑوں قسم کے ایٹم بم آپ ڈال دینا، اس سے بھی زیادہ حالات پیدا ہو جائے۔ ایک ایٹم بم کا آپ دیکھیں کتنی تباہی مچاتا ہے، تو کروڑوں ہاتھ آپ ایٹم دنیا پہ ڈال دیں، اس سے بھی زیادہ اس کی تپش اور حالات اس خراب ہے، وہاں انسان کو ڈالا جائے گا۔ وہ ہے کیا چیز ہے جو انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے؟ وہ ہے گناہ۔ گناہ ہی برباد کرتے ہیں انسان کو، گناہ انسان کو جہنم تک لے کے جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندے اور اپنا جو رشتہ رکھا ہے بہت قریب والا رشتہ رکھتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں بندے کے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، اتنا قریب رشتہ اللہ پاک نے انسان کا رکھا ہے۔ ہم نے کتنا دور اللہ کو کر دیا، اتنا قریب رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے، سبحان اللہ۔ تو سجدہ کر تو میں تجھے دیکھ رہا ہوں اور تو مجھے دیکھ رہا ہے، اس میں ایک پوزیشن تو انسان کی پیدا ہو جاتی ہے اس عبادت میں، تو مجھے دیکھ رہا ہے جب میں تجھے دیکھ رہا ہوں۔ یہ کیفیت اللہ کو دیکھنے کی روحانیت، اور اس کا موقع اللہ پاک سب سے زیادہ ہمیں دی ہے، ہر عبادت سے زیادہ۔ 5 وقت اللہ نے ہمیں سجدے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے، اور ہر نماز میں کئی سجدے ہم کرتے ہیں۔ اتنے سجدے کیوں رکھے اللہ پاک نے؟ رکوع ایک رکھا ہے، جھکنا ایک دفعہ رکھا ہے، احتیاط میں ایک رکھا ہے، لیکن سجدے اللہ نے بڑھا دیے اس عبادت کے اندر۔ کیوں؟ کہ وہاں اللہ کا دیدار ہوتا ہے انسان، اللہ ملتا ہے انسان کو۔ ایک دفعہ نہیں، اللہ کہتا ہے اس عبادت کو 5 دفعہ اللہ پاک نے رکھا، حج کو 1 دفعہ رکھا، زکوٰۃ کی تعداد مقرر کی ہے، ساری عبادت کو آپ دیکھیں، لیکن نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، 5 وقت تو کمپلسری کر دیا نا کہ تمہیں آنا ہی آنا ہے میرے پاس ہر حالت میں۔ یعنی یہ قسم کا کھینچ کے لا رہا ہے بندے کو، وہاں میرے پاس آیا۔ اس کے بعد پھر نوافل رکھ دیے کہ جب تیرا ذوق بڑھ جائے مجھے دیکھنے کا، میں راستہ بند نہیں کروں گا، پھر نوافل مجھے دیکھنا شروع کر دے۔ نوافل کی یہ لاجک ہے نا، کچھ تو ویسے فرض سے بھاگ جاتے ہیں، کچھ فرض پڑھتے ہیں تو پھر نوافل سے بھاگ جاتے ہیں۔ انسان کی اپنی اپنی دلی کیفیات ہوتی ہیں انسان کی، جس کا عشق و ذوق بڑھ جائے نا اللہ تعالیٰ سے تو پھر اس کو نوافل میں مزہ آتا ہے کہ یہ رمضان میں تمہیں دے رہا ہوں، اس کا مطلب نہ تمہارا ایک بھوک ننگا کرنا ہے، نہ تمہیں میرے بھوکا رکھنا ہے، نہ میں کوئی ڈائٹنگ کرانی ہے تمہاری، نہ میں تمہیں تراویح پہ زور لگوانا ہے، نہ قرآن ختم کروانا ہے۔ یہ اس سے کوئی مطلب نہیں، سپورٹ کریں گے تمہیں اس مقصد کے لیے، تمہارا جو مقصد دیا ہے میں نے، لیکن سپورٹ ایکشن از ناٹ دا مین آف دیٹ، بٹ یو ہیو ٹو ڈو اٹ ٹو سی واٹس دا ریزلٹ، ٹو گیٹ اٹ فرام دیئر۔ جب بھی کوئی عبادت ہو تو اس عبادت کے لیے پہلے آدمی سوچے کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں اللہ نے ہمیں یہ عبادت دی ہے، کیا اس سے چاہتا کیا ہے بندے سے اپنا، کون بندگی کے بڑے رخ ہیں، بندگی کے بہت رخ ہیں کہ کون سی ڈائریکشن بندگی کی جا رہا ہے ہمارے سے۔ جیسے نماز میں کہتا ہے بندگی کرو، اس کے رخ الگ ہیں، اللہ وہ کریں گے، آپ کھڑے ہوں گے، جھکیں گے، سجدے میں جائیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر اس کے رخ ہیں، سائڈس ہیں اس عبادت کے جو اللہ ہم سے کرا رہا ہے۔ اسی طرح ہر عبادت کے اپنے ڈائریکشن رخ ہوتے ہیں جو انسان سے کراتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تو روزے کا رخ ہے، بہت ڈائریکشن دیے سے کہ صبح آپ کھائیں، شام کو نہ کھائیں، اس طرح بیٹھیں، اس طرح کریں، یہ سارے ڈائریکشن ایک رمضان کے ساتھ ہے۔ لیکن ان دا اینڈ وہ چاہتا ہے کیا ہے اس عبادت سے؟ چاہتا یہ کہ جس وقت تیرا روزہ ختم ہو تو تیرے کے اندر وہ لائٹ اور نور پیدا ہو جائے، کس چیز کی؟ تقوی کی۔ جس کے اندر یہ چیز پیدا ہو جائے رمضان کے بعد، روزہ پہلے روزے میں ہو جاتی ہے۔ جہاں ہم نے پہلے نیت کی روزے کی اور اس نے یہ ٹارگٹ اس نے رکھ لیا ذہن میں کہ میں نے یہ روزہ اس لیے رکھا ہے بھائی، اور میرا مقصد نہیں ہے،
میں اپنے بھوکا کچھ بھی نہیں. اس کا مقصد صرف ایک ہے, اس روزے میں اللہ پاک نے کوئی تاثیر رکھی, کیسی چیز تاثیر رکھ دی ہے ایسی ہر دعا میں تاثیر ہوتی ہے نا. پیٹ کی درد کی گولی آپ کھائیں آنکھ کے لیے, آنکھ صحیح ہو جائے گی اس سے, تو پیٹ ہی صحیح کرے گی. کیپسول کھائیں گے پیٹ صحیح کرے گا آپ, کیونکہ اس میں تاثیر ہے. کس چیز کی آپ کے پیٹ کو صحیح کرے گا, ہے سیم شیپ گولی کی. اسی طرح ہر عبادت کی اللہ تعالیٰ نے مختلف تاثیر رکھی ہوئی ہے, اس تاثیر کے ساتھ وہ اثر کرتی ہے اس پر, وہی اثر کرے گی جو اس پہ تاثیر اللہ نے رکھی ہے. تو روزے میں جو اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے بڑی زبردست تاثیر ہے. وہ چیز اللہ تعالیٰ اس روزے سے ہمیں بنانا چاہتا ہے کہ جس کی وجہ سے ہی ہم آخرت میں کامیاب ہوں. ہاں متقی تقوی اگر تو وہ جائے گا ہی نہیں آدمی جنت میں. تقوی کے بغیر تو آدمی ہلے نہیں ہے جب تک انسان کے اندر تقوی پیدا نہیں ہوگا. فرسٹ چیز انسان کو تقوی جو پیدا کرنی ہے. تو یہ تو الحمدللہ اتنی بڑی عبادت اللہ پاک نے دی ہے تقوی. اور خاص چیز یہ نہیں کہ 30 روزوں کے بعد حاصل ہوگی, یہ ایسی نہیں بات. پہلے روزے میں ہی وہی تاثیر اللہ پاک نے رکھی. جب انسان وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے تقوی کرنا ہے تو اس میں تقوی پیدا ہو جاتا ہے. تقوی پیدا ہو جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس میں تاثیر رکھی ہے کہ یہ تقوی پیدا کرے گی. لیکن ہماری نیت ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے تقوی حاصل کرنے سے متقی بننا ہے, تو کبھی نہیں بن سکیں گے. پہلے روزے میں ہم نے وہ کیفیت حاصل نہیں ہوئی, متقی نہیں بن سکتے. پھر ہم کیا کریں گے, پھر دوسرے روز میں ٹرائی کریں گے اس کے. پھر اور اس لیے اللہ نے 30 چانس دیے ہیں ہمیں کرنے کے لیے, 30 اٹیمپٹس دیے ہیں. اور فرمایا 30 اٹیمپٹس کے بعد تو ڈیفینیٹلی جب تو نکلے تو متقی بن کے نکل. اور جب متقی بن کے نکلے گا تو پھر میں جشن مناؤں گا عید کی شکل میں. متقی کون ہوتا ہے, متقی کون ہے بھائی؟ یہ نہیں متقی ہماری کوئی شکل بدل جائے گی یا پر لگ جائیں گے فرشتوں والے یا کوئی سینگ نکل آئے گا. کیا ہوتا ہے متقی؟ متقی وہ ہوتا ہے جو گناہ نہیں کرتا, اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا. اتنی احتیاط آ جاتی ہے اس کے اندر, اتنی احتیاط اس کے اندر کریٹ ہو جاتی ہے کہ وہ سمجھنے لگتا ہے کہ گناہ ایک بہت ہی غلیظ اور گندی چیز ہے. جھوٹ نہیں بولے گا, جھوٹ سے اس کو بو آنے شروع ہو جائے گی. اپنی نگاہوں کو بچائے گا, اس سے اس کو گھینا آنا شروع ہو جائے گی. یعنی کوشش نہیں کرنی پڑے گی اس کو. جب متقی بن جائے نا آدمی, متقی بننے کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے, لیکن متقی بننے کے بعد گناہ چھوڑنے کے لیے کوشش نہیں کرنی پڑتی اس کو. کتنا بڑا انعام ہے متقی. کیوں کہ ان چیزوں سے اس کو نفرت آنا شروع ہو جائے گی جس سے اس کی محبت تھی. حرام کے پاس تو اس کے ہاتھ پہ آئے گا کہ یار چھوڑے یار میرا دل نہیں کرتا اس کا استعمال کرو. ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے, ہر وہ چیز جو اللہ کو ناپسند ہے, اس کے شعور کے اندر وہ چیز آنا شروع ہو جائے گی, محسوس کرنے لگے گا کہ نہیں یار میں نہیں کرتا گا, جھوٹ میں نہیں بولوں گا, غیبت میں نہیں کرتا یار, فلاں نہیں. ہر گندی چیز یعنی سٹینڈرڈس کا یہ ہو جائے گا جو اللہ ناپسند کرتا ہے, چاہے چھوٹی سی بھی چیز ہے, معمولی سی بھی چیز ہے, ہوتا ہے میں یہ نہیں کر سکتا, میں یہ نہیں کھا سکتا, میں یہ نہیں پہن سکتا, بھائی میں یہ کام میں نہیں کر سکتا. کیوں یا کچھ بھی نہیں اس میں, کیا ہے کر کے دیکھو. دوسرا اس کو تو اندر اس کو جذبہ ہی نہیں, وہ چیز تو نفرت پیدا ہی نہیں ہوئی, اس میں تقویٰ نہیں ہے. لیکن تقویٰ جو ہے وہ اس متقی کے لیے وہ چیز ایک حرام بن جاتا ہے, حرام کا ذریعہ بن جاتا ہے. اس نے تقویٰ حاصل کر لیا, پہلے محنت کی, بعد میں اس کے لیے آسانی ہوگی اس چیز کو چھوڑنا. یہ ہے نشانی کہ بھئی آدمی نے روزہ رکھا, روزہ رکھنے کے بعد اس نے دیکھا کیا کیفیت میری بدلی ہے, تو دوسرا دن جو اس کو ہوگا اس کے غصے میں کوئی ٹھہراؤ آ جائے گا. غصہ آئے گا اس کو کسی پہ, اس کو کوئی کہے گا نرمی آ جائے گی اس کے اندر, غصے کے اندر.
کسی بدلہ لینے جائے گا نا، اب جو والا وحشیانہ درجہ نہیں ہوگا پر کب کچھ سوچنے لگے گا تھوڑے سے. ہر برائی کی طرف چلنے سے پہلے وہ آدمی کیا کچھ تھاٹس آ جائے گا اس کو تھوڑا سا. الحمدللہ سمجھے کہ یار میرا پہلا روزہ کام کر گیا ہے، نیت نے میرا کام کر دیا. سچ سے بتائیں ہم نے اس طرح روزہ رکھنا ہے یہ پیمانہ ہے ہمارے روزہ رکھنے کا؟ کتنا افسوس کی بات ہے. کیوں بھائی یہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر اللہ کے دیے ہوئے جو عبادات اس سے بھی مذاق کرتے ہیں. کہ اتنا تو سوچے آدمی اتنا جو بڑا رمضان دیا ہے، اتنا بڑا اہتمام اللہ پاک نے ہم سے کرایا ہے اور اتنے بڑے بڑے اعلان کیے ہیں، تو کس لیے دیے؟ کس لیے؟ چلیں آپ دوسرا روزہ اشرا شروع ہو رہا ہے الحمدللہ، تو یہ ہے اسی کام کے لیے، مغفرت کے لیے ہے. تو خاص اس اشرے میں کام ہی ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنی مغفرت کرانی ہے ہم نے اللہ تعالیٰ سے. کیا کرانی ہے؟ مغفرت کرانی ہے. یہ ٹارگیٹ دیا اس اشرے کا. اب سارے اس اشرے کے اندر کام ہونے چاہیے، وہ کون سے؟ مغفرت والے ہونے چاہیے. دیکھیں بھائی کوئی کام بھی کریں تو کسی شعور کے ساتھ کرنا چاہیے، کسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمارا سم ایک ہی ہے روزہ رکھنے کا، صبح کھایا، کام شام کیا اپنا، بہت بڑا آسان کیا، تراویح پڑھی، بس ختم. پھر ٹیلی فون کھول لیا، ٹیلی فون کو چیزیں بھی دیکھنی تھوڑی بہت، معاملات کر لیا اپنے، نفس کو خوش کر دیا، اور پھر صبح روزہ رکھ لیا. محاسبہ کریں روزے کے بعد کہ میں اپنی ٹارگیٹ کی طرف پہنچ رہا ہوں یا نہیں پہنچ رہا. جس نے 1% بھی الحمدللہ تبدیلی دیکھ لی تو سبحان اللہ، مبارکباد اس شخص کو، کیوں چل پڑا ہے اپنے راستے پہ. اور یہاں پر ایک بہت بڑی خوشخبری ہے اللہ کی طرف سے کہ کم از کم تو چل پڑا ہے، اور اتنا % 1- سے اوپر آ گیا تو اللہ کہتا ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ تو چل پڑا ہے، اب میرا کام یہ ہے کہ تجھے کھینچوں گا میں. روزے کے ساتھ یہ نیت کریں کہ آج کا پوری میری ٹارگٹ یہ ہے کہ میں نے متقی بننا ہے شام تک، اور تقوی والا کام کرنا ہے. متقی کون ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے والا نہیں، تراویح پڑھنے والا نہیں، تلاوت قرآن کرنے والا نہیں، یہ سب نہیں، یہ عمل نہیں. متقی وہ ہوگا جس نے شام تک اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیا، گناہوں سے بچا لیا. اچھا میں یہاں تھوڑا آگے لفظ استعمال کر لیا، بچا لیا، بلکہ میں اس سے پیچھے آتا ہوں. متقی وہ شخص ہوگا جس نے اپنے آپ کو گناہ سے بچانے کی کوشش کی. میں اللہ کی رحمت صحیح سے بات کر رہا ہوں. پہلی بات میں نے یہ تھی انسانوں کی طرح، وہ جو ہے کام نہیں کیا تو نے شام کو دیکھتے ساتھ کیا کرتا. اگر تم نے سبق یاد نہیں کیا نا، بچوں کو کہتے ہیں نا تیری ٹھکائی ہوگی، تجھے کھڑا کر دوں گا. لیکن رب کیا کہتا ہے؟ کوئی بات نہیں، کوشش تیری اچھی، پھر کوشش کر لے. تو غلط کر گیا تھا بات ہے نا. تو کیا ہے؟ جس نے کوشش کی اپنے آپ کو بچانے کی، تو اللہ کہتا ہے تو متقی بن گیا. تم نے تو سوال شروع کر دیا میرے ساتھ کہ میں اتنا کروں گا تو اب اتنا کر، میں نے اب اتنا کیا تو اب اتنا کر. تم نے تو کام شروع کر دیا میرے ساتھ یہ معاملہ. تو پہچان گیا اپنے رب کو. نہ کون بنتا ہے متقی؟ ہم کہاں بن سکتے ہیں؟ ایک ہی روز میں بندے بن سکتا ہے متقی؟ نہیں. لیکن متقی بن گیا الحمدللہ، کیونکہ اس نے قدم اٹھا لیا. اور ایک روزہ بالکل بیکار جا رہا تھا، کچھ ٹارگٹ ہمارے پاس نہیں تھا، کچھ سمجھ ہمارے پاس نہیں تھی. لیکن ایک روزہ کیا ہے کہ صرف سوچے ہی ہم نے کہ اس کا مطلب یہ ہے، اس مطلب کو میں نے حاصل کرنا ہے. سمجھا رہی بات؟ کریں گے سارے بھائی. اچھا اللہ نے کیوں کہا میں تیرے شاعر سے زیادہ قریب ہوں؟ یہ ہمیں ڈھارس دی ہے. ڈھارس سمجھتے ہیں آپ؟ اردو میں کہتے ہیں ہمیں حوصلہ دیا ہے، کرج دی ہے. کہاں رب موسیٰ سنا گا دیکھ جاتا ہوں، تو مجھے دیکھے گا. اب اندازہ لگائے
وہ رب کہ تو کیا مجھے دیکھ سکتا ہے؟ تو اس رخت کو دیکھ لے ذرا جو کھڑا ہے. تو اس رب کا حوصلہ دینا کتنی بڑی چیز ہوگی مجھے بتائیں انسان کو. کہنا کہ میں تو تیرے شارک بھی قریب ہوں. سبحان اللہ. یہ کیوں حوصلہ دیا ہے اللہ پاک نے؟ سبحان اللہ. کتنا بڑا حوصلہ دیا بندے کو کہ جب تو یہ کام عبادت کرنے لگے تو تو یاد رکھنا اس بات کو کہ میں تیرے بہت ہی قریب ہوں، بہت ہی قریب ہوں. تو مجھ سے ایسے باتیں کر جیسے تو مجھے دیکھ رہا ہے. میں کیوں کہتا قریب ہوں؟ اتنی بڑی چیز ہے یہ ہمارے لیے میرے بھائیوں، اتنی بڑی چیز ہے. ایک ہی عادت ڈالنے میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں یہ کہ صلاۃ حاجت کا آپ یہ عادت ڈال لیں. کوئی ضرورت ہو نہ ہو آپ کے 2 نفل ہم نے پڑھنے، اس کے بعد اس نماز سے ہم نے اپنی حاجت مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے پورے دن کی. یہ سنت کے لیے تحفے کتنے بڑے ہیں. نہیں سمجھے بات؟ اس لیے چیزیں ہمیں دی ہیں کہ یہ ادھر ادھر نہ پھرے، میرے پاس آئیں، میرے پاس آئیں. شادی نہیں ہو رہی، کیوں بھاگتے پھر رہے ہو؟ میرے پاس آؤ. پھر میں تمہیں انتظار کا مزہ سکھاؤں گا کہ میں کہتا. دکان نہیں ملی، میرے پاس آؤ. فلاں معاملے میرے پاس آؤ. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو اس کے پاس جاتے ہیں. پہلے اسباب اختیار کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کوئی ہے جی وظیفہ، کوئی ہے جی کوئی چیز، پھر اللہ کہتا ہے جا پھر اسی سے مانگا جس کے پاس پہلے گیا تھا. جیسے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ کہا. میری بات سمجھ آ رہی ہے آپ؟ نہیں سمجھے؟ اتنا قریب ہے اللہ تعالیٰ، کتنا قریب ہے. ہر عمل پہ اللہ پاک نے احساس دلایا ہمیں کہ تو دور ہے، میں قریب ہوں. فَاذْكُرُونِي پتہ ہے کہ میں تو اتنا قریب ہوں. ایک چیز میں اور بتاتا ہوں اس کس کا کہ جب میں تجھے اجازت دیتا ہوں تو مجھے یاد کر. سبحان اللہ. یہ اجازت ہے اللہ کی طرف سے. کسی کی مجال نہیں اللہ کو بیٹھ کے اللہ کا نام لے. آپ اپنے باپ کا نام لیں گے؟ ہاں بھی فلاں خیر تمیز نہیں تو میرا نام لے رہے تھے. اپنے شیخ کا نام لیں گے آپ؟ بے ادبی کہیں گے، بے ادبی ہے. اپنی والدہ کا نام لیں گے؟ بے ادبی ہے. اپنے استاد کا نام لیں گے؟ بے ادبی ہے. تو ان کی بے ادبی ہے، اللہ کا نام لینا بے ادبی نہیں ہے، جبکہ اس کے اتنے صفاتی نام ہیں. یا قادر بلاؤ، یا رحیم بلاؤ، یا رحمان بلاؤ، اس میں تو اس کی تعریف نظر آتی ہے. تو وہ کون ہوتے ہیں کہنا اللہ؟ سبحان اللہ. میری بات سمجھ رہے؟ بس کچھ نبی کہا کہتے نہیں مجھے پسند نہیں ہے تو میرے پہلے نام سے یاد کر. یہ دوری بھی ختم کرنا چاہتا ہوں میں تجھ سے.